بعض مرتبہ غور کریں گے جب کوئی بھاری چیز نکالی جاتی ہے نیچے سے تو لوگ کہتے ہیں ایک آواز لگاؤ، ایک آواز، اس آواز کے ساتھ سب زور لگائیں گے تو چیز حرکت میں آئے گی۔ وہ آواز اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اس آواز کے ساتھ سب کا ارادہ اٹھانے کا ایک ہو جائے۔ ایک نے قوت لگائی، ایک نے طاقت لگائی، ایک نے زور لگایا، ایک نے زور لگایا، اس سے طاقت انفرادی ہو جائے گی، اجتماعی نہیں رہے گی۔ اجتماعی قوت کے لیے اجتماعی آواز لگائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ چیز نکل آئے اور باہر تک آنے لگے اور اٹھاتے اٹھاتے چند لوگوں کی رائے بدل جائے کہ اس کو نہیں نکالنا ہے اور وہ اپنی رائے پر اصرار کر کے اگر درمیان میں اپنا ہاتھ چھوڑ دیں تو یہ چیز بھی واپس جائے گی اور دو چار کو اپنے ساتھ لے کے جائے گی اندر۔ میں آپ کو بالکل آسان مثال دے رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ اس کو تھامے رکھیں گے، نہیں، اگر آپ تھامے رکھیں گے یہ آپ کو لے کر اندر جائے گی۔ اس لیے کہ اس میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ ایک آسان مثال ہے مولیہ صاحب کے ملفوظ سے عرض کر رہا ہوں، صاف مولیہ صاف ملفوظ حضرت کا یہ کام ذل ثقیل کی طرح ہے۔ اور بھاری چیز کا اصول ہے کہ اس کو جب تک پوری طرح نکل کے باہر نہ آ جائے سب اپنی اجتماعی قوت اس پر لگائے رکھیں مسلسل۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں ان 3 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے، آپ کے فیصلے سے اختلاف کیا، اگر آپ پر اصرار کیا اور یہ الگ ہو گئے۔ 700 آدمی اترے میدان احد میں، آپ نے میدان کے اندر الگ الگ اپنی جماعتوں کو ترتیب دیا۔ ایک جماعت کو آپ نے جبل رمات کے اوپر متعین کیا، فرمایا دیکھو تم یہاں سے ہلنا کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالت میں۔ عرض کر رہا تھا کہ میدان میں اترنے والے ایک فکر پر جمع ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد گی۔ اور ہوا یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جب رمات پر طے کی جس میں 50 آدمی تھے، فرمایا دیکھو یہ علاقہ ہے اور تمہیں اس پر جمع رہنا ہے دونوں حالتوں میں۔ اگر فتح ہو جائے، مسلمانوں کو فتح ہو جائے اور مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہوں میدان سے، تو تمہیں یہاں سے مال غنیمت کے لیے ہٹنا نہیں، حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت اپنی جگہ، اس فضیلت کے لیے بھی تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ چھوڑ دو فضیلت کے کام، اگر تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے تو تم اس کام کو پورا کرنے میں سارے فضائل کے کام چھوڑ دو، اس لیے کہ اس وقت فضیلت صرف اس عمل کی ہے جس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، باقی سارے کام مفضول ہیں۔ یہ اصل بات ہے، حال کا عمل پورا کرنا افضل ہوتا ہے، اس کے مقابلے سارے کام مفضول ہوتے ہیں۔ یعنی افضل کام وہ ہے اس کے کرنے کا آپ کو حکم دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اس سے افضل کوئی چیز نظر آئے گی تب بھی وہ اس سے افضل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حال کے عمل کا پورا کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر آپ نے حال کے عمل کو ظاہر کر دیا کسی دوسری چیز کی فضیلت کی وجہ سے تو آپ نافرمان کہلائیں گے، آپ عمل کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ میں بالکل آپ سے آسان بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کام کرتے کرتے اس سے افضل کام نظر آ جائے اور آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ نافرمان کہلائیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے افضل پر عمل کیا ہے، بلکہ حال کے عمل کے مقابلے میں سارے کام مفضول ہیں، حال کا عمل سب سے افضل ہے۔ انہوں نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر فتح ہو جائے اور لوگ مال غنیمت سے بیٹھے تو نہیں آسمان رکھنا، اور اگر شکست ہو جائے اور میدان غیروں کا ہاتھ میں چلا جائے اور ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں، آپ فرما رہے ہیں ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں میدان میں اور آسمان سے چیل کبے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت کھا رہے ہوں، ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت رکھنا۔ دونوں حالتوں میں آپ نے سخت ہدایت دی، باقی یہاں سے مت اللہ سے فتح ہو گئی اور مال غنیمت خوب چھوڑ کے بھاگا دشمن۔ صحابہ اس کو سمٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک پہاڑ پر جو تھے جبل رمات پر 50 صحابہ، انہوں نے امیر سے کہا حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ ہمیں آپ اجازت دیجیے، ہم نیچے اتریں، مال غنیمت سب سے مل رہے ہیں، ہم رہ جائیں گے مال غنیمت سے
میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے یہاں رہنے کا. کہا نہیں جی اجازت دیجیے ہم نیچے اتریں. ہم صاحب نہیں مانے کیونکہ وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تھے. امیر آپ نے ان کو بنایا تھا اس علاقے کا. ان لوگوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اور یہ اس پہاڑ سے 40 آدمی نیچے اتر گئے. بس ادھر کا اپنے علاقائی امیر کی نافرمانی کرنا تھا. ادھر سے دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا. جو 10 آدمی رہ گئے تھے اوپر پہاڑ پر انہیں سب کو قتل کیا اور پورا میدان واپس کافروں کے ہاتھوں میں چلا گیا. یہ صاف واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک فکر پر اطاعت پر پورا عملہ مجتمع نہیں ہے تو پھر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اس پر میدان چھین کر دوسروں کو دے دیتے. میں نے چند بنیادی باتیں آج کی کہ ایک فکر ہو سکتا. اور جو بات ہم نے عرض کی ہے کہ ذکر کا، تلاوت کا، تہجد کا، عبادت کا، فرشتوں کے نزول والے اعمال کا اہتمام کرو. مگر میں پھر عرض کرتا ہوں آپ سے ہمارا عملہ بھی، اور میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے دیندار ہوں یا بے دین ہوں یا پڑھے لکھے ہوں یا اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہو، ایسے لوگ بھی ان حرام کاموں کے اندر مبتلا ہیں جو فرشتوں کے نزول کو خیر اور علم کی مجالس میں آنے سے روکتے ہیں. میں آپ سے اپنی بات بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اس دھوکے سے باہر آ جائیے. اب آپ کا یہ خیال باطل خیال ہے کہ تصویر کو ہونے سے فرشتہ روکتا نہیں ہے. آپ اس کے منکر ہیں اگر آپ کا خیال ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں دینی مجالس میں موبائلوں کا استعمال اللہ کی قسم فرشتوں کے نزول کو روکتا ہے. آپ بہت بڑی نصرت سے محرومی کے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ پتہ نہیں کہاں کس شیطان نے آپ کو سلایا ہوا ہے اس احساس سے، کس نے آپ کو مردہ کیا ہوا ہے اللہ ہی جانے. میں تو جو بات اپنے دل سے عرض کر رہا ہوں اگلا لفظ ہوش میں آئیے. جو لوگ دینی مجالس سے موبائل کا استعمال کرتے ہیں اللہ کی قسم وہ فرشتوں کی صحبت سے محروم ہیں اور شیاطین ان پر نزول کرتے ہیں اور یہ شیطانوں کی صحبت میں رہتے ہیں. چاہے یہ کسی علم کے حلقے میں بیٹھے ہوں، چاہے یہ کسی مسجد کے حلقے میں بیٹھے ہوں، یہ شیاطین کی صحبت میں ہیں. اس لیے کہ ایسی جگہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ تو ایسی مجلسوں سے دور رہتے ہیں اور مجلسوں میں کبھی نہیں اترتے. یہ طے شدہ بات ہے. بالکل احادیث قرآن اور احادیث سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے. قرآن کی آیت کا صاف مفہوم ہے تنزل علی کل افواہ نسیم. صاف ہے قرآن. یہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے گناہ کرنے والوں پر اور جھوٹوں پر. اور وہاں شیاطین کا نزول ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا تصاویر سے ہوئی. تصاویر سے ہی نہیں بلکہ اللہ والوں کی تصویروں سے ہوئی. اگر کوئی اس تاریخ کو سمجھنا چاہے اور کسی کے دماغ میں تھوڑی سی عقل ہو تو وہ سوچے اس کو. دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اللہ والوں کی تصویروں سے ہوئی ہے. اس سے پہلے بت نہیں ہوا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم میں پانچ بزرگ تھے. شیطان نے ان کو مشورہ آج کے لوگوں کی طرح اس زمانے میں بھی شیطان نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ہم بزرگوں کی تصویر بناؤ. آج بھی شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ تصاویر سے بھی دین کی نشر و اشاعت ہو سکتی ہے. یہ بیچارے حرام کام کے راستے سے دین پھیلانا چاہتے ہیں اور ان کے طرف غور کرنا چاہیے. میں آپ سے بالکل بے تکلف ہوں. اس میں شیاطین کا نزول ہوتا ہے. اس میں ملائکہ کا نزول ہرگز نہیں ہوتا. میرے دوستو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اسی سے ہوئی. تو 5 بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے قوم میں جن کے بارے میں شیطان نے قوم سے کہا تھا کہ اپنے بزرگوں کی تصویر بناؤ. آج تو آپ کو اللہ مجھے معاف کرے ایسے بزرگ ملیں گے اور ایسے مقررین ملیں گے جن کے سامنے سے باطل آلات ہٹتے ہی نہیں ہیں دین کی باتیں کرنے میں. یہ خود بھی حرام میں مبتلا ہیں، دوسروں کو بھی حرام میں مبتلا کر رہے ہیں. میں تو آپ سے بیٹھے کروں آپ نہ مانیں آپ کی جہالت ہے ورنہ قرآن حدیث سے بالکل بات ہے. صاف ہے
واقعہ لکھا ہے سیرت میں، ان کی تصویریں بنی اور ان کے مجسمے بنے، پھر ان مجسموں کے بت بنائے گئے. یہاں سے بت پرست دنیا میں لکھا ہے علماء نے، آپ غور کریں. جس نے آپ کا خیال یہ ہے کہ نہیں اس طرح بھی دین پھیل سکتا ہے اور یہ بھی استفادے کا ایک راستہ ہے، تو کہتا ہوں کہ شیطانی راستوں سے ہدایت کا ملنا اور باطل راستوں سے حق کا قائم ہونا یہ آپ کا خام خیال ہے. اس کا دین سے، شریعت سے کہیں دور کا بھی کوئی تعلق و رشتہ نہیں. آپ کو ہر آسان راستہ وہ ہدایت کا راستہ نظر آنے لگتا ہے، جبکہ صاف بات یہ ہے کہ سہولت کے راستے سے شیاطین اور سہولت کے راستے سے کفر پھیلتا ہے. مجاہدے اور سنت کے راستے سے ہدایت آتی ہے. انہیں میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچائیے ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے آنے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اور فرشتوں کا نزول ایسے مجلسوں میں نہیں ہوتا. اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچاتے ہوئے فکر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو کام کی طرف لگانا. تو میں نے عرض کر دیا کہ قرآن نے کہاں کہاں قرآن میں اور احادیث میں کہاں کہاں ان اجتماعات پر غیبی مدد کا آنے کے اسباب بیان کیے گئے. جی ہاں، کہیں ذکر کی کثرت، کہیں تلاوت کی کثرت، کہیں قیام رات کے قیام کی کا اہتمام، یہ سب چیزیں ہیں جس سے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعات سے پہلے اجتماعی دعوت اور محنت کی عملی کوشش. میں اس لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا اجتماعات وہ سیاسی اور جو ہے ہنگامی اجتماعات کی طرح اور دنیا داروں کے میلوں کی طرح یہ تاریخ کے اعلان سے اجتماع نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو محنت اور فرد کو دعوت دینے اور اللہ کے راستے کی عملی نقل و حرکت سے اجتماعات کی کامیابی حاصل کی جاتی ہے. اس لیے صاف بات ہے کہ جو لوگ تاریخ کے لیے آئے ہیں وہ سب سے پہلے قدم اٹھائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. نبی جی اپنے آپ کو مکلف کیجیے اور حملے کو ترغیب کیجیے. اپنے لیے تکلیف، دوسروں کے لیے ترغیب، اپنے لیے تکلیف، دوسروں کے لیے ترغیب، اور تکلیف اگر نہ ہو تو ترغیب مؤثر نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں کوشش کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کرنا ہوگا اور محنت کے میدان میں اتر کر عملی محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ان اجتماعات کی وہ خیریں حاصل کرنی ہوں گی جو خیریں دور نبوت میں ان اجتماعات پر نازل ہوئی. پوری بات آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اس کے مطابق پوری عمل کی کوشش کریں. اور جو باتیں عرض کی ہیں خاص طور پر ہمارے اجتماع والے، ہریانہ والے، ان ساری باتوں کو جو مذاکرے ہو رہے ہیں ان کا آپس میں کو دہرائیں بھی اور عملی طور پر واپس جا کر اس کا عملی نظام قائم کریں. اس کا عملی نظام قائم کریں. اس کے لیے 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہوگا اور اس کے لیے نکل کر اس کا عملی ماحول بنانا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو فرمائیں 6 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے نقل فرمائیں. اس سے ماشاء اللہ 6 ماہ کے لیے مولانا صاحب